بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہوں سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے زنگ دور بھی کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ استغفار اور ذکر الہی سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو جو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محفوظ وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محفوظ وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو کہ گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخدون سبقت لے گئی۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخدون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کرنے کے لیے قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکے ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ذان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر دل میں مجھے یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالش آتا ہے تو میں ہاتھ آتا ہوں، ہاتھ بر آئے تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے خلق، ذکر الہی سے اللہ جلال شانہ ذکر کے لیے جنت میں درخت لگا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور نمکین ہے، مگر وہ صاف میدان ہے اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ اور استغفر اللہ۔ ان سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ باقی اعمال سے نہیں ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور وہ صبح سے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا اعمال افضل نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دن بھر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے اور ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسے مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے ہم تسبیح چھو سکتے ہیں؟ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے کہ بغیر وضو کی تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، اور اسی طرح درود پاک پڑھنا۔ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھی۔ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اور درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔
اور طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات بغیر وضو کے پڑھنا اور اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیحات میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو اسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمیت تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو ناظرین میں آپ سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ والسلام۔